neighbors and beyond. السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ جواب دو صحافیوں کو، صحافیوں کو آپ انتظام کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں کرے گی، نہیں کرے گی۔ صحافی آج پورے ملک میں سراپا احتجاج بنے رہے۔ کل موسیٰ خان خیل، جیو نیوز اور دی نیوز کے کورسپونڈنٹ جنہیں مٹا سے تھوڑے دور آگے شہید کر دیا گیا تھا، آج ان کی نماز جنازہ ہوئی اور بعد نماز ظہر انہیں منگورا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے ایک دن بعد تک ابھی تک حکام ان کے مجرمین کا، ان لوگوں کا سراغ نہیں لگا سکے ہیں یا اس گروہ کا سراغ نہیں لگا سکے ہیں جو موسیٰ خان خیل کی شہادت میں ملوث ہے۔ موسیٰ خان خیل کی شہادت آج پوری دنیا میں رپورٹ ہوئی ہے اور پوری دنیا میں اسے تنقیدی نگاہ سے اس وجہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت نے جو معاہدہ سوات میں کیا اور جو امن کا معاہدہ تھا، لگ یہ رہا ہے کہ اس کا پہلا نشانہ ایک صحافی بنا اور یہ اس امن معاہدے پر ایک کاری ضرب بتائی گئی ہے۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے، تحقیقات کیا ہو رہی ہے اور حکومت اس قسم کے واقعات دوبارہ نہ ہوں اس کو کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبہ سرحد کے وزیر اطلاعات جناب میاں افتخار حسین۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، آپ آج پاکستان کے صحافیوں کو اور دنیا بھر میں لوگوں کو کیا بتا سکتے ہیں کہ موسیٰ خان خیل کی کل سے شہادت کے بعد سے اب تک اس تحقیقات میں آگے کیا رخ ہوا ہے، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کامران صاحب، سب سے پہلے تو جتنی بھی افسوس کی جائے کم ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا، خوب فرمایا کہ یہ امن کے حوالے سے جو یہاں پہ صورتحال بن رہی ہے اور صحافی حضرات جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور کافی اس امن پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں، خاص کر ہمارے اس صوبے کے صحافی، تو اس حوالے سے ان کو نشانہ بنانا اور ٹارگٹ بنانا امن پروسیس کو سبوتاج کرنا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحافی پہ وار نہیں ہے، موسیٰ خان خیل پہ وار نہیں ہے، یہ امن پروسیس پہ وار ہے اور ہماری حکومت پہ وار ہے۔ بالکل میں خود ہی آج یہاں پہ آیا بھی اور پریس کلب میں جو تمام صحافی حضرات تھے میں وہاں ان سے ملا بھی اور تعزیت بھی کی۔ ایسا ہے کہ کامران صاحب، یہ ایک بات واضح ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ حکومت کچھ کر نہیں رہی اور کچھ کر نہیں سکتی، لیکن جب اس طرح کے واقعات ہو، آپ کو خود ہی معلوم ہے کہ ہمارے ہاں علمزیب جو کہ ہمارے ایم پی اے تھے، آج سے 5 دن قبل شہید ہوئے۔ اسی طرح یہاں پہ واجد علی خان جو ہمارے وزیر تھے، ان کے بھائی کو شہید کیا گیا۔ ایوب اشاڑی جن کے 2 بتیجوں کو شہید کیا گیا۔ افضل خان لالا جیسے شخصیت پہ 4 حملے ہوئے، اور اسی طرح ہمارے جو دیگر ساتھی آپ کو خود ہی معلوم ہے 100 کے قریب یہاں پہ شہید کیے گئے۔ صورتحال تو ہے ہی کچھ ایسی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے تو ہم خود بھی اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا، حقیقت یہ ہے کہ اب بھی بہت محتاط ہونا پڑے گا۔ لیکن میاں صاحب، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ امن کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے اور جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ طالبان کا ایک بہت مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد مولانا صوفی محمد یا دوسرے لوگوں سے کوئی بات ہوئی ہے اور ان سے اس بارے میں کوئی سوال پوچھا گیا ہے؟ بالکل بات بھی ہوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم خود ہی آئے تو ہم خود ہی اسی سلسلے میں خصوصی طور پہ کہ حکومت کی جانب سے یہاں پہ آیا تو اس موسیٰ خان خیل کی شہادت کی وجہ سے آیا کہ وہاں پہ پرسان حال بھی پوچھیں، یہاں سے لوگوں سے رابطے بھی کرے اور معلوم بھی ہو سکے۔ لیکن یہ حقیقت سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ امن پروسیس کے لیے ہم نے ایک اعلان کر دیا اور ہمارا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو سب کچھ یکسر بدل گیا اور سب کچھ ٹھیک ہوا۔ اب بھی ایسے قوتیں موجود ہیں کہ اس امن پروسیس کو سبوتاج کریں گے اور انہی لوگوں کو نشانہ بنائیں گے کہ اس سے خبر بھی بنے اور یہ امن پروسیس بھی سبوتاج ہو۔ تو محتاط ہونا پڑے گا۔ میں نے آج اسی احتیاط کی وجہ سے آج آپ نے جو ٹیلی ویژن کروز سوات میں تھے ان سے آپ نے کہا کہ وہ
سوات چھوڑ دیں، یہی وجہ ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوات جب ہم خود ہی سوات میں ہیں اور ہم خود ہی یہاں پہ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی چھوڑنے والا بھی نہیں ہے، اور ایسی پہلے سے کافی پوزیشن اچھی ہے۔ پہلے یہاں پہ پھرنا اور بات کرنا کافی مشکل تھا، یہ تو 2-3 دن ہوئے یہاں پہ رونقیں بحال ہوئی ہیں، بازاروں میں لوگ پھر رہے ہیں، سب اپنا کاروبار کر رہے ہیں، کافی سارا پازیٹو صوفی محمد سے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس میں کافی فرق آیا ہے۔ لیکن محتاط تو لازمی بات ہے کہ صورتحال کچھ ایسی تھی نہیں ہے کہ یکسر بدل گئی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے محتاط ہونا پڑے گا۔ البتہ یہ ہے کہ تحقیقات کے حوالے سے چونکہ ہم نے FIR تو درج کرا لی، لیکن نہ ان کی طرف سے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، نہ کسی نے مارتے وقت کسی کو دیکھا ہے، تو اس حوالے سے تحقیق کرنا لازمی بات ہے، اور فوری طور پہ اس تحقیق کا رزلٹ آنا یہ اتنی آسان سی بات نہیں ہے۔ جو ہی رزلٹ آئے گا تو ہم ایک صحافی جو کہ آج کل ہم صحافیوں پہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں، میڈیا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری آواز لوگوں تک پہنچانے کا یہی ایک ذریعہ ہے، اور پھر ہمارے اس امن پروسیس کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، جو جس طریقے سے تجزیہ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے میڈیا باہر کی میڈیا ہم پہ وار کر رہی ہے، تو یہی صحافی حضرات ہے جو ان کا مقابلہ بھی کر رہی، جواب بھی دے رہی ہے، اور سیدھے سادھے لوگوں کو وہی تصویر بتا رہے ہیں جو کہ یہاں پہ حقیقی صورتحال ہے۔ بہت شکریہ جناب میاں افتخار حسین، صوبہ سرحد کے وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ تھے سوات سے۔ اور اسی دوران یہ خبریں ہیں کہ طالبان تحریک کے اسپوکس پرسن مسلم خان نے اعلان کیا ہے کہ موسیٰ خان خیل کی قتل کی تحقیقات خود طالبان کریں گے۔ یہ اعلان مسلم خان نے آج ایک اخباری بیان میں کیا ہے۔ پاکستان میں سوات کے معاہدے پر اگر کہیں تنقید ہو رہی ہے اور اکراس دا بورڈ کڑی تنقید ہو رہی ہے تو وہ بھارت ہے۔ بھارت میں شدید بے چینی ہے، بھارت کا میڈیا ناراض ہے، بھارت کی حکومت بے تاب ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی، سب سے زیادہ غصہ، سب سے زیادہ حیرانگی اگر ہو رہی ہے تو بھارت میں ہو رہی ہے۔ اگر آپ کا ایکسس ہو بھارت کے میڈیا تک تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھارت کے میڈیا میں اس وقت سوائے سوات کے معاہدے کے کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے۔ حیرت، اور اس بات پر نہ صرف حیرت ہے بلکہ شدید حیرت ہے کہ آخر کیوں بھارت کو سوات میں امن معاہدے پر اتنی شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے صدر آصف علی زرداری چین کا ایک اور دورہ کر رہے ہیں، 120 دن میں چین کا دوسرا سرکاری دورہ۔ اس کی اہمیت ہم آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ 4 ماہ میں دوسری بار کل صدر آصف علی زرداری چین کا ایک اور سرکاری دورہ شروع کرنے والے ہیں۔ چین کا آخری دورہ صدر آصف علی زرداری نے اکتوبر میں کیا تھا، جس میں پاکستان اور چین نے کئی ایسے معاہدوں پر دستخط کیے تھے جس سے پاکستان کی معاشی صنعتی ترقی میں بہتری کی گنجائش پیدا ہوئی تھی۔ سب سے اہم معاہدہ ہوا تھا، چین نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کو 2 نیوکلیئر پاور اسٹیشن دے گا اور اس کے ذریعے پاکستان 680 میگا واٹ تک بجلی بنا پائے گا۔ صدر آصف علی زرداری 4 ماہ بعد ایک بار پھر چین پہنچ رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے ووہان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سفیر جناب مسعود خان۔ ویلکم ٹو دا شو۔ خان صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ 4 ماہ میں دوسری بار پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ چین کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ آخر اتنی جلدی یہ دوسرا دورہ ہو رہا ہے تو اس کی کیا امپورٹنس اور سگنیفیکنس ہے؟ صدر پاکستان جب اکتوبر میں یہاں چین تشریف لائے تھے تو انہوں نے صدر خو چنتاؤ سے ملاقات کے بعد کہا تھا کہ وہ چین کے اتنا قریب محسوس کرتے ہیں کہ وہاں 3 ماہ میں ایک مرتبہ چین کا دورہ کیا کریں گے، اور یہ جن جذبات کا انہوں نے اظہار کیا، چینیوں نے اس کا والہانہ استقبال کیا اور ان کی بہت تعریف و توصیف کی، اور صدر مملکت پھر آ رہے ہیں، واقعی 4 مہینے کے بعد آ رہے ہیں۔ اس وقت جب صدر خو چنتاؤ اور صدر زرداری کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ایک عہد کیا تھا کہ ہم اپنے تعلقات کو نئی اونچائیوں یا نیو ہائٹس پہ لے جائیں گے، تو یہ وزٹ جو ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس مرتبہ جو صدر زرداری ہیں وہ مخصوص مقاصد کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے اپنے تعارفی کلمات میں بھی یہ کہا کہ وہ زراعت، صنعت اور اس کے علاوہ مالی اور تجارتی اداروں کی کارکردگی اور اس سے براہ راست چین سے مشاہدہ